قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. وقال الله تعالى في مقام آخر واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ہمارا یہ درس قصص الانبیاء کے حوالے سے چل رہا تھا. پچھلے درسوں کے اندر ہم نے آپ کو شعیب علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ جو ہے وہ بتایا تھا. آج حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو چند باتیں موجود ہیں تاریخ کے اندر یا پھر بائبل کے اندر کتاب پیدائش کے حوالے سے چند باتیں ہم آپ ساتھیوں کے سامنے رکھیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بابل کے مقام کے اوپر لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی، لڑائی کی، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح دی، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے بیٹا دے تاکہ وہ میرا کیا ہو، نائب بنے اور میری طاقت اور قوت کا باعث بنے. اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ حضرت حاجرہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ تھے. حضرت اسحاق علیہ السلام سے 17 سال بڑے ہیں. اہل کتاب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ نہیں تھے، بلکہ ذبیح اللہ جو تھے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وہ بڑے تھے. کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد اور نسل ہے وہ عرب میں اور وہاں سے یہ پھیلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے ہیں. اور اسحاق علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ بنی اسرائیل والی، یعنی ان سے یعقوب علیہ السلام پھر یوسف علیہ السلام پھر ان کی وہ ساری نسل جو ہے وہ چلی. تو اس وجہ سے اہل کتاب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور عزت دی اور وقار اور شان اور شوقت، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی اری فی المنام انی اذبحک، وہ سارا جو آپ نے قصہ سنا. اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بیٹے کو ذبح کیا وہ اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے. وہ کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام تھے. حالانکہ یہ بات غلط ہے کیونکہ اسماعیل علیہ السلام سب سے پہلے جو ہے وہ پیدا ہوئے اور اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 17 سال چھوٹے. ان کو اسی وجہ سے ذبیح اللہ بھی کہتے ہیں. اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو تھے وہ ان سے چھوٹے ہیں. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. جس طرح آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا اور اس واقعے کے اندر وہ ساری تقریباً تفصیل جو تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ آ گئی کہ کس طرح وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا اور کس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا گیا اور کس طرح انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ذبح کریں، اللہ کا حکم ہے تو پھر میری گردن تیار ہے. اور پھر والد نے بھی اور بیٹے نے بھی انکار نہیں کیا، دل میں کوئی تردد، کوئی شک اور کسی قسم کا ریب، کسی قسم کی کوئی چیز موجود نہیں تھی. اللہ کا حکم آیا تو دونوں انبیاء اور پیغمبر اور رسولوں نے اپنی گردن جھکا دی. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، تھوڑا سا آج اس پر چند آیات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلما بلغ معه السعي قال یا بني انی اری فی المنام، یعنی ایک عمر تک جب پہنچے، بلوغت کے بعد کی عمر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلتے پھرتے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے بیٹا میں نے خواب میں ایسے ایسے دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. تو اسماعیل علیہ السلام اس وقت لڑکپن کی حالت میں تھے، یعنی جوانی نہیں تھی، بچپن بھی نہیں تھا، درمیانی عمر تھی، لڑکپن جس کو کہتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ اے میرے ابا جان یا آبتی فعل ما تؤمر، جو آپ نے خواب دیکھا نا وہ کر گزری، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو میں صبر کروں گا. صبر کس چیز پر کروں گا؟ ذبح ہونے پہ. صبر کس چیز میں کرنا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، پیغمبر اور نبی اور رسول کہتا ہے کہ میں صبر کروں گا. کس چیز پہ؟
ذبح ہونے کے لیے میں کیا کروں گا؟ آج کی جو نسل اور قوم ہے، آج کا انسان اب وہ کہتا ہے بھجن خواب میں آپ نے دیکھا اور پھر ذبح کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن انبیاء اور پیغمبر اور رسول جو ہوتا ہے اس کا جو خواب ہے وہ وہی ہے. اس کا خواب کیا ہے؟ وہ وہی ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے. اور پھر اسماعیل علیہ السلام بھی لڑکپن کی حالت میں یہ نہیں کہتے کہ بھجن آپ نے خواب میں دیکھا اور اس کو سچ کرنے جا رہے ہیں اور مجھے ذبح کر دیں گے اب، اور میری زندگی جوانی ابھی تو شادی بیاہ بھی نہیں ہوا، دوسرے کام نہیں ہوئے، کوئی کسی قسم کی کوئی چیز نہیں تھی. یہ انسان اور مخلوق کی یعنی آپ سمجھ لیں فرما برداری کی انتہا ہے. مسلمان کی فرما برداری کی انتہا ہے، اپنے خالق اور مالک کے ساتھ وفا کی انتہا ہے. اور یہی کچھ انسان کو کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم آئے تو گردن جھک جانی چاہیے. اور یہی کچھ اسماعیل علیہ السلام نے کیا. فرمایا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اچھا اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچ کر دکھایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے بیٹھے اور بیٹا بھی تیار، چوری بھی، لیکن چل نہیں رہی. اب میرے اللہ کے قانون جو ہے، اللہ کی جو قدرت اور جو طاقت ہے وہ اسباب پر غالب ہے. وہ دنیا کے جتنے اسباب ہیں ان پر غالب ہے. اسباب کیا چیز ہے؟ یعنی غار حرا کے اندر اصحاب کہف کو اللہ رب العزت سلا سکتا ہے. ایک بڑی نیند، ایک لمبا عرصہ نسلیں گزر جاتی ہیں، لیکن انہی انسانوں کو اللہ تعالیٰ پھر زندگی دے دیتے ہیں. حالانکہ مٹی کے اوپر یہ جسم جب جاتا ہے مرنے کے بعد، مٹی کھاتی ہے جسم کو، ہڈیاں رہ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مٹی کو حکم نہیں دیا کہ اس میں جرت نہیں کہ وہ ان کے جسموں کو اتنے سال گزر گئے، بلکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ کہف کے اندر ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے. کیا کرتے تھے؟ یہ میرے رب کا قانون ہے، یہ اللہ کی قدرت اور طاقت اور شان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو وفادار وفا کرتے ہیں پھر اللہ رب العزت اپنے قانون بھی بدل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو سورج جاتا ان کے غار کے اوپر، ہم سورج کو کہتے ہیں کہ یہاں شعاع نہیں ڈالنی، گھوم کے جا. قانون بدلے. اللہ تعالیٰ نے اپنے دنیا کے نظام تبدیل کر دیے ان انسانوں اور مسلمانوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفادار ہیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَادَيْنَا، ہم نے پکارا، پھر بلایا، پھر اس کو ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے خواب اپنے سچ کر دکھایا. پھر اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنین کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. کس طرح؟ علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آزماتا ضرور ہے انسانوں کو اور مسلمانوں کو، اور جو خاص اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے محبوب اور بڑی ذمہ داری ان پر ہو، ان پر آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے. جتنی بڑی ذمہ داری ہوگی اتنا زیادہ اللہ رب العزت آزماتے ہیں، ان انسانوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آزماتے، آزمائش میں ڈالتے ہیں تاکہ آنے والے حالات اگر وہ بڑے سے بڑے کیوں نہ ہوں اس کی تیاری پہلے سے ہو. اللہ تعالیٰ اس انسان کو لڑائی کے لیے پہلے تیار کرتے ہیں، چاہے وہ گمراہی ہو، مسائل ہوں، مصیبتیں ہوں، تکلیفیں کچھ بھی ہوں، جتنے بڑے مسائل ہوں، اللہ رب العزت اس انسان کو، اس مسلمان کو جس پر بڑی ذمہ داری، اللہ تعالیٰ اس کو پہلے جس طرح ہوتا ہے نا آگ کے اندر سونے کو ڈالو آگ میں، وہ سارا کچرا، ساری چیزیں بالکل صاف کندر، اللہ رب العزت اپنے برگزیدہ لوگوں کو آزماتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے. ان انسانوں سے ہر قسم کی محبت ان کے دلوں سے نکال دیتا ہے. مادہ، پیسہ، مال، دولت، اولاد، بیوی، بچے، یعنی پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ ان کی توجہ ہی ہٹا دیتا ہے.
پھر صرف ایک اللہ کا حکم بس. اور یہی کچھ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ساری آزمائشیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، وہ ساری آزمائشیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم محسنین کو جزا اسی طرح. کس طرح؟ یعنی آزمائش تو ہم نے کی، چھری بھی لے گئے، دونوں کا ارادے مصمم ہے. کسی نے کہا کہ میں مطلب ممکن ہے میں وہاں جو اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا پھر کیا ہوگا، ہٹ جائیں گے. ایسا مسئلہ تو نہیں نا. ان کو کچھ پتہ نہیں. ان کو یہ پتہ ہے، باپ کو پتہ ہے میں نے ذبح کرنا ہے، بیٹے کو پتہ ہے میں نے ذبح ہونے کے لیے تیار، سب چھری نہیں چل رہی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سٹیج تک تم آؤ، پھر چھری سے بچانا میرا کام ہے. یہ جزا ہے. اس سٹیج تک تم آؤ کہ اے اللہ ہم ڈوبنے کے لیے تیار، مرنے کے لیے تیار، کوئی حکم ہے ہماری گردن، ہماری زندگی، ہماری جوانیاں، بیوی، بچے، اولاد، مال، دولت سب کچھ تیار، لگا دو. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آؤ گے تو اس وقت بچانا مصائب سے، تکلیفوں سے ہمارا کام. لیکن اس حد تک تمہیں جانا ضرور ہے. ہم مسلمان یہ دیکھتے ہیں کہ آگے جو مصیبتیں تکلیفیں ہوتی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس تک جائیں گے تو مر جائیں گے، ختم، پھر کوئی چیز بچے گی. ایک بندہ اس نے کاروبار بزنس کیا، کاروبار ٹھپ ہو گیا، دوبارہ اس نے کیا، کھڑا کیا، کرتے 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 وہ ٹیڑھے راستے پہ چلا گیا، سود میں ادھر ادھر غلط کرتے بڑے انبار لگا لیے. آپ اس کو کہتے ہیں چھوڑ دو، کہتے ہیں چھوڑ دو مر جاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، چھوڑ تو صحیح نا، اس دروازے تک، حد تک جا تو صحیح جو طہارت اور پاکیزگی والی حد ہے، پھر دیکھ میں بچانے والا اس سے زیادہ طاقت اور قوت والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اسی طرح تو جزا دیتے ہیں ہم، اسی طرح. کس طرح؟ یعنی جس طرح ہم نے چھری سے اسماعیل علیہ السلام. مصائب اور تکلیفیں اور پریشانیاں جب آئیں اللہ رب العزت یہ نہیں کہ اس انسان اور مسلمان کو اس میں چھونک نہیں، آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ پھر بچاتے ہیں، اللہ کی مرضی. لیکن جب انسان کا دماغ ایسا بن جائے، مخلوق، کیونکہ انسان مخلوق ہے نا، انسان مخلوق ہے، خالق ہے، مخلوق ہے نا. لیکن جب وہ خالق ہونے کے دعوے کرنے لگ جائے کہ نہیں میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں گا اور جو چاہوں گا کروں گا، تو پھر کر لو. کتنی عیاشی کرنی ہے، زندگی گزارنی ہے تو کتنا آپ عیاشی کرو گے، 100 سال 150 سال کتنا زندگی گزار کے کہ تم یہ سارے کام، پھر بھی تو آخر مرنا ہے نا، پھر بھی تو جانا ہے. پھر بھی انسان کو قبر کے اندر کیڑے اور مکوڑوں کی خوراک بننا ہے کہ نہیں. انسان زندگی میں قیمتی اور سب سے عقل مند انسان مسلمان وہ ہے جو اپنے خالق کی پہچان کرتا ہے اور پھر دنیا میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں کر کے آگے کیا کر جا رہا ہوں، کر کے آگے میرا جو ملاپ ہے یا میرا انجام ہے وہ کیا ہونے والا ہے. یہ ساری کھیتی ہے نا، یہاں الٹے نعرے لگانے ہیں، سیدھے نعرے لگانے ہیں، چھلانگیں مارنی ہیں، کچھ کرنا ہے دنیا میں کر لو. لیکن وہ کلو ما ہوا آت فہو قریب، ہر وہ چیز جو آنے والی ہے بہت قریب ہے، دور نہیں ہے. کل ہم ویزا لے کر آئے تھے سعودیہ میں، بھی پہلا دن ہے، آج 10 سال گزر گئے، پتہ بھی نہیں کیا 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 نہیں کیا. کلو ما ہوا آت فہو قریب، ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ بہت قریب، دور نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اپنے دور میں کہ قیامت بہت قریب ہے. کتنے 100 سال گزر گئے، ہاں تو پھر جو فوت ہو گیا اس کے لیے تو سارے لمحات شروع ہو گئے نا. جو فوت ہو گیا اس کے لیے وہ قیامت والا، وہ آخرت والے سلسلے سارے شروع ہو گئے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہم محسنین کو جزا اسی طرح دیتے ہیں جو مصمم ارادہ کر کے اللہ کا حکم آیا گردن جھکا دی. یہ نہیں کہا کہ میرا نوجوان بیٹا زندگی میں دیکھا کچھ نہیں، ابھی میں بیٹا ذبح کر دوں. اگر بالفرض ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت جاری کر دی جاتی کہ بیٹا ذبح کرنا ہے اللہ کے راستے میں عید والے دن، تو بنتا کیا؟ مسلمانوں کا کون بیٹے اپنے ذبح کرتا ہے؟ ہاں بیٹا ذبح کرنا ہے جی، کرنے والے. یہاں تو ہم اپنا پسینہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اسلام اور دین نام لینا پسند نہیں کرتے کہ ہم مخلوق ہیں یا اللہ کا قانون ہم مانیں. اب وہ پسند بیٹا ذبح کرنا
پھر دودھ کی مسئلہ ہو گیا۔ آج ہمارے پاکستان کے اندر وہ عورتوں نے مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں جی، آزادی مارچ ہم لے کے رہیں گے، آزادی کس سے لینی ہے بھی؟ آزادی کس سے؟ خاوند سے یا گھر سے؟ کس آزادی لینی کس سے ہے؟ ہم چھین کے رہیں گے آزادی، کس سے لوگے آزادی؟ آزادی لے کے تم نے کرنا کیا ہے؟ یعنی وہ کوئی اخلاقی طاقت ہے، وہ کوئی نسلوں کی تربیت کرے گی، یا پاکستان ترقی کر جائے گا یا دنیا کے اندر ترقی کر جاؤ گے، اس سے مسئلہ کیا ہوگا؟ اس سے مسائل حل کیا ہوں گے ایک عورت کے؟ آزادی لینی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں آزادی ہو، کوئی ملک ایسا نہیں۔ آزادی کا کیا نام ہے؟ آزادی کا مطلب ہے ایک یعنی خلا محض، جس طرح جنگل کے اندر جانور ہوتے ہیں وہ بھی اپنے قانون کے پابند ہیں۔ کیا جانوروں کے کوئی قانون نہیں ہوتے ہیں کہ اپنے علاقے سے باہر جاتے ہیں؟ نہیں جائیں گے، ان کی ایک حدود اور باؤنڈری ہے، اس کے اندر رہیں گے۔ اور وہ ملک جہاں آزادی کے نعرے ہوتے ہیں، کوئی بھی ملک آپ کو ایک حد تک جانے دیتا ہے، آگے پھر ان کی باؤنڈری ہے۔ اگر باؤنڈری نہیں تو آپ کے پولیس والے کیوں آپ سارا راستہ روکتے ہیں؟ یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کیوں ہے؟ کرنا ہے، نہیں کرنا، نہیں کرنے کو کاٹ دو، پھر تو آزادی کا مطلب سمجھ آتا ہے نا۔ جس ملک میں یہ چیزیں ہیں، یہ ملک بڑا آزاد ہے۔ آزاد کیسے ہے بھائی؟ ہمیں بھی سمجھاؤ کہ تمہارے ملک کے قانون نہیں ہیں، آرڈیننس نہیں ہے، پولیس نہیں ہے، فوج نہیں ہے، کیا وہ انسانوں کو ایک حد تک پھر بولتے نہیں کہ آگے نہیں جانا؟ آزادی کس چیز کی ہے؟ کہاں ہے آزادی؟ آزاد انسان جو ہے وہ انسان نہیں ہے، آزاد انسان وہ انسان نہیں ہے۔ آزادی کوئی چیز ہی نہیں ہے، آزادی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آزاد کس سے بھائی؟ کس سے آزاد؟ گھر سے، خاوند سے، کپڑوں سے، کس چیز سے آزادی؟ آزادی تو ایک حماقت کا نام ہے، ایک جہالت کا نام ہے۔ ہمارے جو آج کے جو مارچ ہوئے ان میں مطالبے کیا کہ بھی اگر بات سنیں، مسلمانوں کے معاشرے کو زہر آلود کیسے کیا جا رہا ہے؟ بھی ہمارا خامد اگر وہ چاہے، ہم چاہیں گے تو خامد کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بنائیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں، کیونکہ ہم نے اپنا ریپ نہیں کرانا۔ یہ ریپ ہے، خامد ہے، ایک لیگل پروسیجر کے ذریعے خامد اور بیوی کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، اور پھر عورت اس حد تک جائے تو کیا کر لیں گے؟ کہتے یہ ریپ ہے۔ یہ زہر آلود کس کو کر رہے ہیں؟ ان عورتوں کے بارے میں جن کے گھر جو ہیں پہلے سے بس رہے ہیں۔ کشمیر کے اندر وہ ساری عورتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، ان کے بارے میں وہ تو تمہاری کوئی بات نہیں آئی کہ وہ وہاں ظلم ہو رہا ہے تو ان کے حقوق کی بات نہیں کی۔ دوسرے ملکوں میں عورتوں کے ساتھ ان کے حقوق کی بات نہیں کی۔ پاکستان میں یہ انتشار کیوں نہیں؟ اس وجہ سے کیا کرو، بستے گھر اجاڑ دو۔ حالات آج کیا ہے انسانوں کو پوری دنیا پہ کرونا کی وجہ سے؟ تمہیں تو رونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ اس عذاب سے مسلمانوں کو، انسانوں کو بچا، تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قسم کے علاقوں سے گزرتے جہاں اللہ کا عذاب آیا ہوا ہوتا، آپ صحابہ کو کہتے کہ یہاں سے روتے ہوئے جلدی جلدی سے گزر جاؤ، کہیں اللہ کا عذاب تمہارے پر نازل نہ ہو جائے۔ اور ہمارے مطالبے الٹے، لگتا ہے انسان کے دماغ کو دماغ چاڑ گیا ہے جو اس قسم کے نعرے لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنین کو اس طرح جزا دیتے ہیں۔ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چھوٹا موٹا کام نہیں تھا، یہ کوئی چھوٹی موٹی آزمائش نہیں تھی، بہت بڑی آزمائش تھی کہ ایک بیٹے کو ایک باپ ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اس قصے سے سب سے پہلی چیز حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ پہلی چیز یہ کہ مسلمان کو یہ چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے تو گردن جھک جائے، بس اللہ کا حکم ہے تو
ہمارے یہاں تقسیم ہے نا، نہیں یہ مولوی صاحب نا یہ مذہب ہے لہذا یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ انسان کون سا ایسا انسان ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ میں مخلوق ہوں؟ کون ہے؟ چاہے کافر چاہے مسلمان، کس کو پتا نہیں؟ سب کو پتا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جائیں مسلمان، مسلمان کو نہیں پتا کہ ہمارا خالق ہے، سب پتا ہے۔ مسلمان کو نہیں پتا حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، سب پتا ہے۔ لیکن جب انسان جو ہے گناہی اور برائی پر آ جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت، جب بے حیا بن جائے انسان جو مرضی چاہے کرے۔ حدیث ہم پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے نزدیک جو قیامت جن شریر ترین لوگوں پر آئے گی وہ لوگ کیا کرتے ہوں گے؟ روڈوں کے اوپر جو ہے وہ زنا کریں گے علل اعلان۔ ہم سوچتے ہوں گے کہ سوچتے ہیں حدیث کہ کیسے ممکن ہے انسان ایسا کریں گے؟ آج وہ مطالبے ہو رہے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنے دو، آج مطالبے ہو رہے ہیں ہمیں یہ کام۔ وہ پہلے آپ 15-20 سال پہلے دیکھ لیں کہ ایسی زبان ایسی گفتگو معاشرے میں بھی نہیں تھی، لیکن آج اس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ یہ گفتگو کرنی چاہیے نہیں، حقوق بن گئے۔ اب دیکھیں انسانوں کے دماغ کو کس طرح زہر آلود کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ مولوی یہ نہیں، یہ تہذیبوں کی جنگ ہے، تہذیبوں کی جنگ ہے۔ وہی مسئلہ ہے کہ بنو اسحاق علیہ السلام اور بنی اسرائیل اور یہاں اسماعیل علیہ السلام کی نسل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اور وہ امت جو بنی اسرائیل ہے وہ اس امت محمدیہ سے تہذیبی جنگ کر رہی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم، جس طرح آپ لوگوں نے سنا ہوگا یہ موجودہ جو دنیا کا ماما بننے لگا ہے، وہ کہتے ہیں ہم سب سے اعلیٰ اور سب سے اچھے اور بہترین ہیں، مطلب ہم دنیا کے مامے ہیں، جو ہم کریں گے وہی ساری دنیا کریں گے، باقی جتنی کوئی تہذیب ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ ہماری طرح کے بنیں گے اچھے، نہیں تو پھر پھٹا دو۔ یہ تہذیبوں کی جنگ ہے۔ ایک مسلمان کو جب اپنے اسلام اور دین کا شعور نہیں، وہ یہی سوچتا رہے گا کہ یہ مولویوں کی جنگ ہے، وہ میں یہی پڑھا رہا ہے، یہ مولوی ایسے کرتے ہیں، یہ بس یہ پڑھے لکھے لوگوں سے او بھائی یہ تہذیب ہے، پوری کی پوری ایک تہذیب ہے، زندگی کا ایک تصور ہے جس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ہم مسلمان رشتہ کرتے ہیں کسی سے، نکاح کرتے ہیں، وہ ہم اس وجہ سے نہیں کرتے کہ مرضی آئے گی توڑ دیں گے، مرضی آئے گی تو۔ ہمارے بزرگ اور بڑے اور چھوٹے جب طلاق ہونے لگے تو رونے لگ جاتے، چاہے اگرچہ غلطی عورت کی کیوں نہ، کیوں؟ گھر نہیں ٹوٹنا چاہیے، گھر، یورپ کہتا ہے گھر ہونا نہیں چاہیے۔ یہ دونوں الٹ ہے کہ نہیں؟ تو اس کی جنگ ہے، اور بعض لوگ پیسے لے کے وہ اپنے ایجنڈے ان مسلمانوں میں پھیلاتے ہیں جو گھر کو گھر سمجھتے ہیں۔ یورپ کہتا ہے نہیں، گھر نہیں، جنگل چاہیے، اور اس پر حکومت کرنا آسان۔ جو حدود اور قیود کا جو پابند ہے، جو خالق اور مالک کو مانتا ہے، تو وہ تو ساودھان ہے، یہ کام تو نہیں کرے گا۔ یہ تہذیب کی جنگ ہے، یہ وہ لمحات ہیں زندگی کے، یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کو کنٹرول قابو کرے، سمجھے ہمارا اسلام اور دین ہے کیا، ہماری زندگی ہے کیا۔ ہم صرف یہی سمجھتے ہیں بس یہ مولوی بننا ہے، یہ ٹھیک ہے، کوئی مولوی بن گیا تو ٹھیک ہے، کسی نے داڑھی رکھ لی تو ٹھیک ہے، کوئی مسجد میں آ گیا تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں آیا ٹھیک ہے۔ نہیں، یہ پوری کی پوری زندگی تبدیل ہونے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور تعلقات کو ایک کنٹریکٹ بنا رہے ہیں۔ اب ان باتوں کو ہم پہلے پڑھتے تھے کبھی 10 15 20 سال پہلے کہ کنٹریکٹ یہ کیسے ممکن ہے۔ مثلا مثال طور پر میں آپ کو 10 روپے دیتا ہوں، مجھے آپ کی مزدوری کرنی، 10 روپے میں نے آپ کو دیے، آپ نے میری مزدوری کی، آپ گئے، میں کیا، ختم۔ یہ کنٹریکٹ ہے نا، اس میں احساسات، جذبات، محبت، کچھ کوئی چیز بھی، وہ کہتے ہیں ہر رشتہ ایسے ہے، ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، بچہ، سب کنٹریکٹ، سب کچرا جنگل لگا۔ تو یہ ساری جو چیزیں آپ یاد رکھیں کہ اسلام کے بنیادی تصورات اور انسانوں کے جو تصورات ہیں، انسانوں کے اخلاق کے ساتھ وہ ختم کر رہے ہیں۔
انہیں جانور بنو زندگی گزارو خلاص. تو دوسری بات حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ کہ نوجوانوں کے لیے بڑا سبق ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے جس انداز سے والد کو کہا کہ یا ابت افعل تو اب کر گزری، اللہ کا حکم ہے ٹھیک ہے، تو آج کی نسل کو، نوجوان نسل کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوں، اپنے اسلام اور دین کو سمجھیں، اور ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کے اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بنے. نوجوانی میں وہ بڑھاپے میں پتہ چل جاتا ہے نا قبر میں جانا ہے، کچھ نہ کچھ کر لیں، لیکن عبادت تو وہ نوجوانی کی عبادت ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس دل اور دماغ کے اندر یہ اسلام کی محبت اور سچائی کی محبت بیٹھ جاتی ہے نا، پھر اس انسان کے دل و دماغ سے اور اس کی شریانوں اور وریدوں سے وہ محبت کوئی دنیا کی طاقت نکال نہیں سکتی ہے، کیونکہ سچ سچ ہے. اور پھر سچ جو ہے وہ سر چڑھ کے بولتا ہے، چاہے اکیلا ہی کیوں نہ، پوری دنیا الٹی لٹک جائے، وہ انسان یہی کہتا ہے سچ ہے، حق ہے، ٹھیک ہے یا غلط ہے، بس دوسری بات نہیں. غلط ہے تو چھوڑتا ہوں، سچ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہے نہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تیسری بات وہ یہ کہ اللہ رب العزت ہمیشہ جو قوم اور نسل اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مسائل کبھی نہیں آنے دیتے، مصیبتیں نہیں آتے. جہاں فرما برداری نہیں، تکلیف مسائل وہاں موجود. اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے ایک امالیک عورت سے انہوں نے جو ہے وہ شادی کی تھی، پھر طلاق ہوئی، جس طرح آپ حضرات کو قصہ معلوم ہے. پھر دوسری شادی کی. ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو نہیں چھوڑنا. اس عورت کا جو نام تھا سیدہ بنت مداد بن عمر جرہمی قبیلے کی ایک خاتون تھی، ان سے شادی کی. اور ان کے 12 بیٹے تھے، بائبل کے مطابق ان کے 12 بیٹے تھے. اور ان کی جب وفات کا وقت آیا تو اسحاق علیہ السلام ان کے جو چھوٹے بھائی تھے ان کا اپنا نائب مقرر کیا. اور وفات کے وقت ان کی عمر 137 سال تھی. اور ابراہیم علیہ السلام نے جو ایک جگہ خریدی تھی، اس جگہ اور غار کے اندر اور انہوں نے اپنی بیوی کو دفن کیا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی وہاں حضرت حاجرہ ان کی والدہ ان کے ساتھ ہی ان کو دفن کیا گیا. حضرت اسحاق علیہ السلام کا بھی چھوٹا سا ایک تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، لمبی نہیں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی موجودگی میں ان کی زندگی میں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی 14 سال کے بعد. اور پھر یہ جو تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی، ان کی بیوی کی عمر 90 سال تھی. اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے کہ محتاج ہے، اسباب کا محتاج ہے. مطلب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 100 سال کی عمر میں ایک مرد اور عورت 90 سال کی بچہ ہوتا ہے؟ عموماً اصول نہیں ہوتا ہے. عموماً اس جو آج کی ہماری صدی چل رہی ہے اس میں نہیں ہوتا ہے کہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بزرگ ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ اس وقت بھی عمر ایسی ہی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا محتاج. اللہ تعالیٰ کی قدرت وسیع ہے. ہم انسان اسباب دیتے رہتے ہیں کہ کیسے ہوگا، کیسے کو چھوڑو، یہ دیکھو میں صحیح کر رہا ہوں، سیدھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے، بس خلاص. رزلٹ اور نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں دے دو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ کس طرح تھی. حضرت اسحاق علیہ السلام انہوں نے شادی کی بائبل کی کتاب کے مطابق رفقہ نامی عورت تھی یا ربقہ تھی. ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے. ایک کا نام تھا عیسو. کیا تھا؟ عیسو. میرا خیال ہے کہ عیسوی جو ہے ان کے نام سے یا پھر عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے، یہ آپ تاریخ دیکھتے ہیں نا، عیسوی 2020 عیسوی. تو یہ جو تاریخ ہے یا تو عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہے یا پھر ان کے نام سے جو ہے وہ عیسو ان کا نام تھا. اور اہل عرب ان کو عیس کہتے تھے صاد کے ساتھ، اور یہ عیسو سین کے ساتھ تھا. یعقوب علیہ السلام دوسرا بیٹا ان کا تھا، کن کا؟ اسحاق علیہ السلام کا. یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا. کیا تھا؟ ایل جو ہے، ایل کہتے ہیں اللہ کو، اسرا کہتے ہیں عبد کو، یعنی عبداللہ ان کا لقب تھا. اسرائیل کا مطلب عبداللہ، اسرائیل کا مطلب.
اسی وجہ سے ان کی جو ساری امت آئی تو ان کو کیا کہتے تھے؟ یعقوب علیہ السلام کی سارا بنی اسرائیل. آج جو یہودی نسل عیسائی ہیں ساری کی ساری یہ نسلیں ان کو بنی اسرائیل اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اس کا مطلب تھا عبداللہ، یعنی عبداللہ کی نسل بنی اسرائیل. تو ان کی اولاد کو بھی اسی طرح. تو ان کے 2 بیٹے تھے، تو ان کا جو عیسو سے وہ بڑا بیٹا تھا اور یعقوب علیہ السلام چھوٹے بیٹے تھے. ان سے والد محبت کرتے تھے، یعقوب علیہ السلام سے ماں محبت کرتی تھی. اور جب وفات کے قریب اسحاق علیہ السلام جب کمزور ہوئے تو انہوں نے بیٹے کو کہا کہ شکار کر کے لے آؤ، میں کھانا چاہتا ہوں، کوئی شکار گوشت وغیرہ دوسرا کھانا تم پکا کے لاؤ. بیٹے سے محبت کرتے، وہ شکار بھی کرتے تھے، گئے شکار کرنے کے لیے. اور یہ آپ کو جو میں واقعہ بتا رہا ہوں یہ بائبل کے حوالے سے. کس کے حوالے سے؟ صحیح ہے یا غلط؟ ان کے حوالے سے. ٹھیک ہے، کتاب پیدائش کے اندر یہ قسم. تو وہ کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام جو موجود تھے ان کی والدہ نے کہا کہ تمہارے بھائی بڑے کو تمہارے باپ نے ایسا کہا کہ وہ کھانا لے آؤ میرے لیے شکار کر کے، میں تیرے لیے دعا کروں گا. اب تم جلدی کرو کہ اپنے 2 بکرے جو ہیں وہ اچھے اچھے ذبح کرو، باپ کو کھانا دو، کھانا کھائے گا تمہارے لیے دعا کرے گا. کیونکہ وہ پیغمبر اور نبی اور رسول تھے. تو انہوں نے ایسا کیا، 2 بکرے جو ہے وہ انہوں نے ذبح کیا، کھانا بنایا، باپ کو پیش کیا. انہوں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا عیسو. تو آگے عیسو تو نہیں، آواز تو یعقوب کی ہے. بقول بائبل کے، بقول میرے نہیں، کتاب و سنت امت محمدیہ کے، بقول بائبل کے. تو کہتے ہیں تو ان کا آپ کی آواز میں مطلب یعقوب کی ہے. تو انہوں نے ماں نے کیا کیا، تو بیٹا عیسو جو تھا اس کے بڑے بڑے بال تھے، یعقوب علیہ السلام کے بال نہیں ہوتے تھے، وہ بکرے کی کھال میں ان کو پہنا دی. تو اس طرح یعنی ان کو دعا دی کہ تم آنے والے دنوں میں ساری قوموں کے سردار بنو گے، اولاد زیادہ، مال زیادہ. اس طرح جب دعا کر چکے تو عیسو بھی آ گیا. اس نے دیکھا کہ وہ تو سارا کام ہو گیا جو میرے لیے ہونا تھا. تو پھر اسحاق علیہ السلام نے ان کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے بہت مال دے گا اور زمین دے گا، فلاں ایسی دعا کی. تو عیسو نے جب یہ دیکھا کہ دعا میرے لیے تھی تو دھمکی دی کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو پھر ماں نے کہا کہ تم ایسا کرو، اپنے ماما کے پاس جن کا نام لابان تھا، کیا تھا وہ ہیران کے علاقے جو بیت المقدس کے 35 کلومیٹر جنوب کی طرف علاقہ ہے، وہ ہبران اور وہ سارے علاقے وہاں موجود ہیں. تو آپ ماموں کے پاس چلے جاؤ وہاں. تو وہ وہاں گیا. ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور ایک کا نام جو تھا لیا تھا، دوسرا کا نام راحیل تھا. تو ان کے ساتھ کسی کے بھی ساتھ شادی کر لینا اور 7 سال خدمت کرتے رہے، اپنے ماما کی بکریاں چلاتے رہے. تو انہوں نے کہا کہ میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں آپ کی بیٹی سے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو بیٹی دی. تو انہوں نے جس بیٹی کا نام لیا انہوں نے وہ نہیں دی، دوسری دی بقول بائبل کے. ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے جب صبح ہوئی تو انہوں نے کہا میں نے تو رشتہ دوسرا مانگا تھا راحیل کا، آپ نے لیا دے دی. تو انہوں نے کہا اگر راحیل سے شادی کرنی ہے تو پھر 7 سال اور خدمت کرنی، بکریاں چلانے پڑے. ٹھیک ہے. پھر 7 سال وہاں خدمت کی. دونوں بہنوں سے شادی ہو گئی اور اس شریعت کے اندر بہنوں سے شادی کرنا جائز تھا، 2 بہنیں ایک مرد کے نکاح میں. تو اس باپ نے 2 لونڈیاں بھی دے دی اپنی دونوں بیٹیوں کو اور مال و متاع بھی دیا. آگے ان کی جو اولاد پیدا ہوئی، جو آپ یہ سنتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان میں شمعون تھا، لاوی تھا اور ہودا. جو یہودی جو ہیں وہ اسی شخص کے نام سے منسوب ہوئے ہیں. یہودا اس کا نام تھا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا. جو یہودی کہلاتے ہیں اسی شخص کے، یا اسی آپ قبیلہ کہہ لیں اس، کیونکہ وہ جب بڑے ہوئے شادی ہوئی قبیلہ بن گیا یہودا، پھر وہ یہودی کہلائے. ٹھیک ہے. یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. اچھا، یہ مطلب اس کے بعد انہوں نے کل تقریباً 20 سال اپنے ماموں کے پاس یعقوب علیہ السلام نے گزارے. پھر وہ مال و متاع لیا، پھر اجازت چاہیے میں گھر جانا چاہتا ہوں. اور ان کا جو بھائی کون تھا؟ عیسو بھائی کو جو خط لکھا یا مطلب کچھ کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں، تو 400 وہ اپنے سوار لے کر آئے کہ ان پر حملہ کریں، کیونکہ ان کو پرانا غصہ تھا بقول بائبل کے. تو پھر جو ہے وہ راستے میں یعقوب علیہ السلام موجود تھے تو آپ نے ایلچی بھیجو، ان کے پاس مال و متاع اور ساری چیزیں موجود تھیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ ان کو تحفہ دینا چاہتا ہوں عیسو کو. جب وہ آئے تحفے یعنی بکریاں، بھیڑیں، اونٹ
اور گدھے اور اس قسم کی ساری چیزیں علیحدہ علیحدہ کر لیں، یعنی 10 بکریاں، 10 اونٹ، 10، اور پھر ان کو وقفے کے ساتھ آگے پیچھے کر دیا، یعنی اونٹ سب سے آگے، بکریاں درمیان میں، گدھے اس کے بعد، اس طرح جانور۔ جب یسوع تم سے ملاقات کرے پھر اس کو کہنا، وہ پوچھے گا کس کے ہیں، آپ نے کہنا ہے کہ یہ یسوع کے لیے یعقوب نے بھیجے ہیں، یہ تحفہ ہے ان کے لیے۔ یعقوب خادم ایسا بول رہا ہے کیونکہ وہ بڑے بھائی تھے۔ اچھا، وہ اس سے کیا ہوگا کہ پہلا ان کو جب اونٹ ملیں گے تب تھوڑی خوشی، پھر بکریاں ملیں گے تھوڑی، پھر اور اسی طرح دور دور وقفے کے ساتھ بھی، تاکہ ان کا غصہ، اب ان کا غصہ جب وہ آئے اور ان کا خود جو ہے تقریباً 2 دن کی مسافت کے لحاظ سے پیچھے تھے، تاکہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، جب میں ملوں تو پیار اور محبت۔ تو جب وہ ملے تو پھر ان کو مطلب سلام کیا، اور پھر وہ سارا ان کے پیار محبت، پھر وہ اپنے علاقے کے اندر جو ہے یعقوب علیہ السلام چلے گئے۔ اور راستے میں جب ایک بات یہ رہے گی کہ یعقوب علیہ السلام نے جب ماں نے بھیجا یعقوب علیہ السلام کو کہ جاؤ اپنے ماما کے پاس، راستے میں ان کو رات ہو گئی تھی، رات کو جب وہ سو گئے ایک پتھر کے، تو ان کو خواب آیا کہ ہم تجھے اولاد دیں گے، نسل دیں گے، برکتیں دیں گے، فلاں یہ علاقہ سارا تجھے دیں گے۔ وہ علاقہ جو تھا، جب وہ اٹھے اس پر نشانی رکھی، اور انہوں نے یہ نظر مانی کہ میں یہاں اللہ کا گھر بناؤں گا جس پر اللہ کا ذکر ہوگا، اس کا نام رکھا بیت ایل۔ کیا؟ ایل کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو اس عبرانی زبان میں، اب یعنی ہم کہتے ہیں بیت اللہ بنایا انہوں نے۔ تو وہ نشانی لگائی، آج جس کو آپ بیت المقدس کہتے ہیں، یہ وہی جگہ تھی بقول بائبل کے، بقول بائبل کے۔ تو وہ کہتے ہیں وہی جگہ تھی، نشانی لگائی تھی، اور تو اس کو بیت المقدس جو ہے وہ بنایا تھا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو جو ہے مزید جو ہے وہ تعبیر کیا، کیونکہ وہ جگہ جو مسلمانوں کے لیے بھی کھلی ہے، یہودیوں کے لیے بھی کھلی ہے۔ یہودی اسی جگہ کو مانتے ہیں جس کو چٹان صخرہ کہتے ہیں، چٹان صخرہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ دیوار جو ہے ہماری، وہ اس پر یعنی قبضہ کرتے ہیں، جو یعقوب علیہ السلام نے اور دوسرے انبیاء نے بنائی۔ تو اسحاق یعقوب علیہ السلام سے جو ہے آخر میں جو ان کی بیوی سے یوسف علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے، بنیامین جو ہے دوسری بیوی سے مطلب پیدا ہوئے۔ تو یوسف علیہ السلام سے بیٹے وہ جس بھائی جو ہے وہ جس طرح کرتے تھے، لاوی اور دوسرے شمعون اور یہودا، وہ سارے۔ تو یعقوب علیہ السلام جب فوت ہونے کے قریب، تو وہ بھی وہاں دفن ہوئے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل خانہ وہاں موجود تھے، اور اس کے بعد اسحاق علیہ السلام، اس کے بعد یعقوب علیہ السلام، اور کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی وہاں جو ہے وہ مصر سے پھر بعد میں وہاں لائے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو وہاں دفن ہوئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے، جس طرح المعجم البلدان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ علاقہ بیت المقدس کے قریب 30 کلومیٹر کے قریب جنوب کی طرف موجود ہے، کہ جو جس علاقے میں یا جس جگہ میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ سارے ان کا اہل خانہ وہ سارا وہاں مدفون ہے، یہ بیت المقدس کی سرزمین پہ، وہاں پہ وہ ساری چیزیں جو ہیں موجود ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ اور واقعہ ہے وہ بہت لمبا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے جو ہے دنوں میں ہم انشاءاللہ آپ ساتھیوں کو سنائیں گے، بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔